السلام علیکم۔ شیش محل پاکستان کے شہر لاہور کے شاہ برج میں مغل دور کی ایک عمارت ہے جو قلعہ لاہور کے شمال مغربی کونے میں واقع ہے۔ یہ عمارت مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں آصف خان نے تعمیر کرائی تھی۔ شیش محل اردو زبان میں اس کا مطلب شیشے کا محل یا بلوری محل کے ہیں۔ حالانکہ عمارت میں پیتری دورہ کی سجاوٹ اور سفید سنگ مرمر کی دیواروں میں نصب شیشے پر جب روشنی منعکس ہوتی ہے تو عمارت کے اندرونی حصے میں انعکاس کی وجہ سے بلوری چمک پیدا ہوتی ہے۔ اس عمارت کو اسی وجہ سے شیش محل آئینوں کا محل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کی عمارت قلعہ آگرہ اور ایسی عمارتوں سے متاثر کنندہ عمارتیں قلعہ عنبر اور ہری مندر صاحب میں بھی ملتی ہیں۔ شیش محل کو قلعہ لاہور کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ عمارت شاہ جہاں نے 1631 سے 1632 میں شاہ جہان کے لیے تعمیر کروائی تھی۔ اس محل میں سامنے کی طرف ایک بڑا ہال ہے اور اطراف اور عقب میں مختلف کمرے ہیں۔ صحن کے وسط میں ایک پیالہ نما پانی کا بڑا حوض ہے جو ابھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس حوض کے وسط میں ایک محتابی اور 4 فوارے ہیں، جبکہ 4 پانی کی نالیاں جو کہ سنگ ابری سے بنی ہیں صحن کے 4 حصوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی حوض میں گرتی ہیں۔ عقبی دیوار پر سنگ مرمر کی جالیاں بڑی خوبصورتی سے تراشی گئی ہیں۔ محل کی تزئین و آرائش میں آئینہ کاری، منبت کاری، سونے کے ورقوں سے ملمہ کاری اور قیمتی پتھروں سے پیچی کاری کا کام خاص طور پر محرابوں کے کنارے اور دوسرے ستونوں کی بنیادوں میں کیا گیا ہے۔ ان ستونوں میں ہلالی محرابیں بنی ہوئی ہیں۔ سنگ مرمر کی جالیاں غیر معمولی خوبصورتی اور مہارت کا شاہکار ہیں۔ ان میں اقلیدی اور پھولوں کے نمونے بڑی مہارت سے بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر سونے کے پانی اور فریسکو کے کام کے آثار بھی ملتے ہیں۔ اس عمارت کو سفید سنگ مرمر، راستوں کو پیتری دورہ، جبکہ تمام اندرونی عمارت کو شیشے کی مدد سے انتہائی نفاست سے سجایا گیا ہے۔ سفید سنگ مرمر کی دیواروں میں نصب شیشے پر جب روشنی منعکس ہوتی ہے تو عمارت کے اندرونی حصے میں انعکاس کی وجہ سے بلوری چمک پیدا ہوتی ہے۔ اس عمارت کو اسی وجہ سے شیش محل کہا جاتا ہے۔ اس عمارت کے اندر اندھیرا ہے، روشنی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، تو جتنا ہو سکتا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس عمارت کے مرکزی حصے تک صرف شاہی خاندان اور ان کے قریبی عزیزوں اور احباب کی رسائی تھی۔ یہ عمارت ان 21 یادگاروں میں سے ایک ہے جو مغل سلاطین نے قلعہ لاہور کے احاطے میں تعمیر کروائیں۔ شیش محل کو قلعہ لاہور کے ساتھ ہی 1981 میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور ثقافت یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ اب اس کی مختصر سی تاریخ آپ کو بتاتے ہیں۔ قلعہ لاہور کی بنیاد مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں رکھی گئی۔ اس سے پہلے یہاں کچی مٹی سے تعمیر شدہ قلعہ ہوا کرتا تھا، جس کی بنیادوں پر مضبوط پکی ہوئی اینٹ سے نئی بنیاد رکھی گئی۔ نئے قلعہ کی تعمیر کے لیے شہنشاہ نے فتح پور سیکری مکمل ہونے کے بعد وہاں کے معماروں کو لاہور طلب کیا۔ بعد میں شاہ جہاں نے قلعہ لاہور میں کئی دلکش عمارتوں کا اضافہ کیا۔ ان عمارتوں میں دیوان خاص، موتی مسجد، برج نولکھا، آرام گھر اور شیش محل شامل ہیں۔ شیش محل قلعہ کے اس حصے میں قائم ہے جو کبھی برج شاہ یا شاہ برج یعنی شہنشاہ کا آرام گھر کہلاتا تھا۔ یہ شاہ برج شاہ جہاں سے پہلے کے مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعہ لاہور کے اس حصے میں شہنشاہ کی جانب سے طلب کردہ انتہائی اہم مشاورتی اجلاس ہوا کرتے تھے، اور قلعے کے اس حصے میں صرف شاہی خاندان کے افراد، وزرائے اعظم، شہزادوں اور منتخب کردہ حکام کی رسائی تھی۔ قلعہ لاہور کی آرائش پر مبنی شاہ جہانی دور کا کام 1628 سے 1634 تک جاری رہا۔ شاہ جہاں دور میں سفید سنگ مرمر کا زیادہ استعمال اور شاہی انداز تعمیر نمایاں ہے۔ بعد میں جب پنجاب پر سکھوں کا قبضہ ہوا تو قلعہ لاہور میں برج شاہ رنجیت سنگھ کی پسندیدہ ترین جگہ کہلائی۔ رنجیت سنگھ نے تب شیش محل پر ایک حرم بھی تعمیر کروایا۔
شیش محل اور بعد میں تعمیر شدہ حرم وہی جگہ ہے جہاں رنجیت سنگھ نے کوہ نور ہیرے کی نمائش کا بندوبست کر رکھا تھا۔ یہ شیش محل کے سامنے جو عمارت ہے جس میں ابھی میں کھڑا ہوں، اس کو 8 درہ کہا جاتا ہے، یعنی 8 دروازوں والی عمارت۔ یہ عمارت رنجیت سنگھ نے شیش محل کے موجودہ داخلی دروازے کے قریب تعمیر کروائی۔ وہ اسے اپنے دربار کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اس عمارت میں استعمال ہونے والے سفید سنگ مرمر اور سنگ سرخ سے بنی چھتیں اور سنگ مرمر کی جالیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ پتھر دیگر عمارتوں سے اتروا کر یہاں لگایا گیا۔ شمالی دیوار پر بھگوان کرشن کی روایتی کہانیوں کی تصویریں رنجیت سنگھ کے درباری مصوروں کا کارنامہ ہے۔ سامنے والی اس عمارت کو 9 لکھا بنگلہ کہا جاتا ہے۔ اس عمارت کا نام اس لیے 9 لکھا رکھا گیا کیونکہ مغل دور میں اس عمارت کی تعمیر پر 9 لاکھ خرچ آیا تھا۔ یہ عمارت شیش محل کے مغربی حصہ میں ہے۔ یہ ایک واحد مستطیل کمرہ ہے جس کی چھت خمدار ہے۔ عمارت کے مغرب میں سنگ مرمر کی 3 جالیاں ہیں۔ یہ عمارت قیمتی پتھروں کے کام سے مزین ہے۔ عمارت کے ستونوں میں چھوٹے چھوٹے آرائشی طاق بنے ہوئے ہیں اور ان چھوٹے طاقچوں میں سے ہر ایک میں تقریباً 102 چھوٹے قیمتی پتھروں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک پھولدار نمونہ مکمل کیا گیا ہے۔ یہ اس بنگلے کی بیک سائڈ ہے۔ یہاں پر اس بنگلے کے بارے میں معلومات بھی دی گئی ہیں۔ شاہی قلعہ میں موجود اس دیوار کو دیوار مصوری کہا جاتا ہے۔ یہ پکچر وال مغلیہ دور کی فنکارانہ خصوصیات کی نمائندگی کرتی ہے۔ اپنے طول و عرض، ساخت اور رنگوں کی وجہ سے غیر معمولی اہمیت کی حامل پکچر وال موزیک ٹائل، فریسکو ورک اور برکس ورک پر مشتمل ہے، جو کہ تقریباً 400 سال پہلے مغل بادشاہ اکبر کے دور میں تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد جہانگیر اور پھر شاہ جہاں نے 1632 میں اسے مکمل کیا۔ دیوار کے مغربی حصے کی لمبائی 350 فٹ اور اونچائی 50 فٹ ہے، جس میں 635 نمونے محفوظ ہیں۔ شاہی قلعے کا ہمارا ولاگ مکمل ہو اور اب ہم یہاں سے نکل کر شاہی قلعے کے بالکل قریب ایک مزار ہے حضرت سید شیر شاہ ولی، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ حضرت سید شیر شاہ ولی کی پیدائش انڈیا کے شہر دہلی میں 1702 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی تھی۔ 1732 میں آپ نے مکہ کی زیارت کی اور آپ کا وصال 1762 عیسوی میں ہوا۔ تمام ویورز سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔